کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. انہیں خبر دی جائے گی کہ تم ادھر لگے ہوئے ہو اور ادھر دجال کا خروج ہو چکا ہے. اور اس کے یہی وہ وقت ہوگا، یعنی مسلمانوں کی پہلے تو 3 گروہوں کی شدید جو ہے وہ ان کو نقصان اور شدید شہادتیں ہوں گی، اور جو چوتھا گروہ ہوگا اس میں یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے کہ وہ چوتھے گروہ کی جو قیادت کرنے والی شخصیت ہوگی وہ امام مہدی ہوں گے. امام مہدی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ، جو فاطمی خاندان سے ہوں گے، جو مدینہ کے رہائش پذیر ہوں گے، مدینہ سے ہجرت کر کے وہ مکہ میں آئیں گے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو اس وقت جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے، وگرنہ اصل میں جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے یہ بالکل حجر اسود کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور یہ پتھر جو ہے یہ دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کرتا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تو یہ دائیں بھی ہوتا، بائیں بھی ہوتا، اوپر بھی ہوتا اور نیچے بھی ہوتا تھا. تو یہ بالکل حجر اسود کے ساتھ تھا. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں بیت اللہ کی عمارت کو بھی کچھ نقصان پہنچا، اور یہ جو پتھر ہے اس سیلاب کی وجہ سے سرک کر اس وقت جہاں پہ ہے یہاں پہ پہنچ گیا تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ واپس لانا مناسب نہیں سمجھا. تو وہیں پر جس وقت یہ اس وقت ہے نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں دور ہے، تو حالانکہ آپ دیکھیں لاجیکلی تو وہاں کھڑے ہو کے تو نہیں نا بیت اللہ کی تعمیر ہو سکتی تھی پتھر پہ، تو وہ اس لیے سیلاب میں دور چلا گیا. تو وہیں پر پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فکس کر دیا کہ اب یہ یہاں آ گیا تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ کیا لانا. تو یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ بنتی ہے وہ بہت تھوڑی ہے. وہاں پر امام مہدی کے ہاتھ پر مسلمان جو ہے وہ بیعت کریں گے، پھر امام مہدی لیڈ کریں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان جب جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی.